ٹھیک ہے بھائی، تو اگلا ایرر ہم پڑھنے جا رہے ہیں آج، ہمارا 5واں ایرر ہے اور اس کا نام ہے پچھتاوا اور احساس جرم. ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے پچھتاوا؟ یعنی آپ ماضی کے اندر کوئی ایسی بات ہوئی، اس کو لے کر آپ پچھتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، مسلسل کوئی واقعہ ہو گیا اور آپ نے یہ سوچ لیا کہ بس اب یہ واقعہ ہو گیا ہے، اور اس واقعے کے بعد وہ واقعہ آپ کے ذہن سے نکل نہیں رہا. صحیح ہے، اور آپ پچھتا رہے ہیں اس کے اوپر اور بے عمل ہو گئے، کام کاج آپ نے چھوڑ دیا ہے. صحیح، اور مستقل آپ اسی واقعے کے بارے میں سوچے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا ایک تو پچھتاوا. اچھا، اور پھر وہ پچھتاوا بعض اوقات کیا بن جاتا ہے؟ احساس جرم. ٹھیک ہے، یعنی آپ نے ماضی میں ہونے والے کسی واقعے کو واقعے کی وجہ سے اپنے آپ کو مجرم قرار دے دیا. ٹھیک ہے، اور آپ اس سوچ سے باہر نہیں نکل پا رہے. اسے آپ کہتے ہیں 5ویں غلطی. ٹھیک ہے، یہ ہماری لائف کے اندر بہت سے، جیسے کسی کا انتقال ہو گیا گھر میں. صحیح ہے، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس انتقال کی وجہ دراصل آپ ہو. ٹھیک ہے، اگر وقت پہ آپ ان کو ہسپتال لے جاتے تو وہ ان کا انتقال نہ ہوتا. اب آپ ساری جو بات ہے وہ اس کی ذمہ داری اپنے اوپر ڈال دے رہے ہو کہ میں اس سارے مسئلے کا ذمہ دار ہوں. ٹھیک ہے، تو اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ احساس جرم. اور وہ شروع میں تو وہ پچھتاوا ہوتا ہے، لیکن اس کو مزید آپ سوچتے سوچتے غور کرتے کرتے اسے احساس جرم میں جو ہے وہ مبتلا ہو جاتا ہے. جب انسان اس جگہ پر آتا ہے تو پھر وہ بے عمل ہو جاتا ہے، پھر اس کا ایکشن، کام کاج، اس کا طریقہ کار متاثر ہوتا ہے. صحیح ہے، ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ یہ تو بہت بڑی بات میں نے بول دی نا. چھوٹی بات کیا ہے؟ چھوٹی بات یہ ہے کہ آپ ماضی کی وجہ سے ہر لمحہ یہاں بیٹھے ہوئے آج، لیکن آپ کی جو سوچیں وہ کہاں ہیں؟ ماضی میں. وہ ایسا ہوا تھا، ایسا ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، تو آپ بیٹھے حال میں ہو، لیکن آپ کی جو سوچیں ہیں وہ ماضی کے کسی واقعے کے اندر پھنسی ہوئی ہیں، الجھی ہوئی ہیں. آج آپ بیٹھے ہو اور بیٹھ کے سوچ رہے ہو کہ کل رات کو شادی میں جہاں گئے تھے وہاں کیا ہوا تھا. تو جب آپ آج کے دن بیٹھ کر ماضی کی باتیں سوچتے رہتے ہو تو آپ کا آج کا دن برباد ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے اس بات کو سمجھنے کی کوشش سب لوگ کریں. زندگی گزارنے کے لیے ہمارے پاس آج ہی ہوتا ہے. اگر آپ سے کہا جائے نا کہ زندگی گزارنے کا کیا مطلب ہے، تو جو موجودہ لمحہ ہے اسی کو زندگی کہتے ہیں. اسی کو صحیح سے گزاریے، اسی کے بارے میں اچھا بنا لیجئے اسے. ٹھیک ہے، اس کو مفید بنانے کے لیے ابھی کام کر لیجئے. اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے کچھ کام کر ڈالیے، یا کسی دوسرے کو فائدہ پہنچانے کے لیے کام کر ڈالیے. آج ابھی یہ جو موقع ہے اسی کو آپ زندگی کہتے ہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں زندگی کیا ہے تو بولیں آج ابھی. یہی زندگی ہے. جو لوگ اپنے آج کو صحیح طریقے سے برتتے ہیں، ٹھیک ہے، وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں. اچھا، یہ جو پچھتاوا ہے نا، یہ کیا کرتا ہے؟ آپ سے آپ کا آج کھا جاتا ہے. یعنی آپ بیٹھ کر کسی ماضی کی کسی بات پر پچھتا رہے ہوتے ہیں اور اس سوچوں میں آپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو آپ کا آج ہے وہ غائب ہو جاتا ہے آپ کی زندگی سے. ٹھیک ہے، تو پچھتاوے کی وجہ سے آپ کی زندگی گزارنے کا جو پروسیس ہے اس میں خلل واقع ہوتا ہے. بعض اوقات لوگ اس قدر پچھتاوے میں رہتے ہیں، ماضی کی باتوں میں رہتے ہیں کہ ان سے روزمرہ کے کام کاج بھی نہیں ہوتے. تو یہ ہماری غلطی ہے، اس سے ہمیں باہر آنا پڑے گا. اچھا، کام کرنے کا طریقہ ہمارا آج کا بھی وہی ہوگا. ہم سب سے پہلے ڈسکس کریں گے کہ اس غلطی کی کیا علامات ہیں. اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ وجوہات کیا تھیں، یہ غلطی ہمارے اندر کیوں پیدا ہو گئی ہے. اور تیسرے درجے پر ہم جا کے پڑھیں گے
کہ اس غلطی کے نقصانات ہماری زندگی میں کیا ہوں گے، اور سب سے آخر میں ہم پڑھیں گے کہ اس غلطی سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے پڑھتے ہیں ہم علامات۔ 5ویں غلطی کی علامات کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، علامات کے اندر ان علامات کو ہم 2 طرح سے بیان کر سکتے ہیں۔ ایک کہلاتا ہے لیفٹ اوور گلٹ۔ اچھا، اس میں احساس جرم کو ہم انگلش میں استعمال کر رہے ہیں ایک لفظ گلٹ، گلٹی فیل کرنا، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو مجرم سمجھنا، اپنے آپ کو قصوروار سمجھنا۔ اردو میں ہم نے لفظ استعمال کیا احساس جرم، اور انگلش میں کیا لفظ استعمال کر رہے ہیں؟ گلٹ۔ تو گلٹ کا جو سب سے پہلی علامت ہے عجیب، وہ ہے نمبر 1 لیفٹ اوور گلٹ۔ لیفٹ اوور گلٹ، ٹھیک ہے۔ لیفٹ اوور گلٹ کا مطلب لوگ آپ کو آپ کا احساس جرم پیدا کر کے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں، صحیح ہے، لوگ آپ کو آپ کا احساس جرم پیدا کر کے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں پر ایک شیٹ میں نے لکھی ہے، گلٹ پیدا کرنے کے ذرائع۔ والدین بھی جو ہے وہ بچوں میں کیا پیدا کرتے ہیں؟ گلٹی پیدا کرتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ جب لوگ آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ سے اپنے مطلب کا کام لیں، ٹھیک ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ کو پہلے احساس جرم کا شکار کرتے ہیں اور پھر آپ سے کام لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو پہلے گلٹی بناتے ہیں، اور جب آپ گلٹی ہو جاتے ہیں تو پھر آپ سے کہتے ہیں اچھا اب آپ یہ کریں، صحیح۔ مثال کے طور پر جیسے ہمارے ہاں ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ ایک اماں نے بچے کو بولا، کاشف یہ سیڑھیاں ذرا اوپر والی منزل پہ لے جاؤ، سوری کرسیاں اوپر والی منزل پہ لے جاؤ، کرسیاں ہیں پلاسٹک کی، اٹھا کے کہاں لے جاؤ؟ اوپر والی منزل پہ لے جاؤ۔ کاشف کو کہہ رہی ہیں، کاشف کہہ رہا ہے اچھا، کاشف دیکھ رہا ہے ٹی وی اور میچ چل رہا ہے، آخری 3 اوور ہیں، آخری 3 اوور ہیں۔ کاشف نے بولا امی آپ رکھ دیں، میں بھی یہ آخری 3 اوور دیکھ لوں، اس کے بعد میں یہ کرسیاں اوپر لے جاتا ہوں۔ اب اماں کیا کہتی ہیں؟ آئے ہائے، ٹھیک ہے تم بیٹھ کے وہاں آرام سے میچ دیکھو، میں اپنی ٹوٹی ہوئی کمر کے ساتھ خود ہی لے جا کے رکھ دیتی ہوں۔ اماں نے یہ بولا کس کو؟ بیٹے، تم آرام سے وہاں بیٹھ کے میچ دیکھو، میں اپنی ٹوٹی ہوئی کمر کے ساتھ یہ خود ہی جا کے رکھ کے آ جاتی ہوں۔ جیسی یہ بات کاشف سنے گا کیا کرے گا؟ اس میں یہ احساس پیدا ہوگا کہ میں یہاں بیٹھ کے میچ دیکھ رہا ہوں اور میری ماں جو ہے ٹوٹی ہوئی، اس کی بیچاری کی کمر میں بھی درد رہتا ہے، اور اس درد کے ساتھ وہ خود کرسیاں کہاں لے کے جا رہی ہے۔ تو کاشف کے اندر دراصل کیا پیدا ہوا؟ احساس جرم، گلٹی پیدا، گلٹی اس کو فیل کرایا۔ کس نے گلٹی فیل کرایا؟ ماں نے، صحیح۔ گلٹی فیل کرا کے کام لے رہے ہیں آپ۔ یہ بھی ہو سکتا تھا ماں اماں کہتی ٹھیک ہے بیٹے رکھ دینا، آپ 3 اوور کا میچ دیکھ لو، کوئی بات نہیں۔ ایک یہ بھی تو سادہ سا اصول تھا نا زندگی کا، لیکن کیونکہ والدہ جو ہے وہ کام لینے کا جو ان کا طریقہ ہے وہ کیا ہے، پہلے آپ گلٹی فیل کراؤ، سامنے والے کو پہلے احساس جرم کا شکار کرو، اور اس کے بعد اس سے کام دو، صحیح ہے۔ اچھا، اگر اب کاشف اپنے 3 اوور کا میچ چھوڑ دے اور چھوڑ کے کیا کرے، کرسی رکھ کر آ جائے، تو ہم بولیں گے کاشف کے اندر یہ ایرر ہے کہ وہ احساس جرم سے کنٹرول ہوتا ہے۔ گلٹی پیدا کر دیں آپ اس کے اندر، گلٹی پیدا کر کے کوئی بھی کام لے لیں۔ جب بھی کاشف سامنے آئے اس کو بتائیں کہ وہ مجرم ہے، پہلے اس کو بتائیں ہاں تم تو ایسے ہو نا، بولے یس، پھر بولے آپ یہ کام کرو، ایسے آپ بھی تو نہیں ہیں،
سوال یہ کیا لوگ آپ کو بھی تو آپ کے اندر گلٹی پیدا کر کے آپ سے کام تو نہیں لیتے؟ اگر لیتے ہیں اور ہے ایسا تو آپ اس ایرر میں مبتلا ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ یہ ہم جب کہہ رہے ہیں لیفٹ اوور گلٹ، تو لیفٹ اوور گلٹ میں لوگ آپ کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں، تنہا، یعنی آپ کو ڈس اٹیچ کر دیتے ہیں اپنی لائف سے، جیسے ابھی اس ماں نے کیا کہ ہاں بھائی تمہیں کیا ہے، تم تو بیٹھ کے مزے سے میچ دیکھو، اماں ہیں کام کے لیے، وہ چلی جائیں گی اپنی ٹوٹی ہوئی کمر کے ساتھ، یہ ساری کرسیاں اوپر خود ہی رکھ لیں گی۔ تو وہ دراصل کیا کر رہی ہیں، وہ آپ کو لیفٹ کر رہی ہیں، اپنی لائف سے باہر کر رہی ہیں، اور احساس دلا رہی ہیں آپ کو کہ آپ کا یہ جو عمل ہے میچ دیکھنا، یہ عمل دراصل آپ کا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، جرم ہے، جبکہ آپ کی ماں کیا چاہتی ہے کہ وہ آپ کرسیاں لے کے جو ہے اوپر جائیں۔ ٹھیک ہے، تو علامات کے اندر سے ایک علامت تو یہ کہ لیفٹ اوور، لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ آپ کو احساس جرم میں مبتلا کرتے ہیں، آپ کے اندر گلٹ پیدا کرتے ہیں، اور پھر اس گلٹ کو یوز کرتے ہیں اپنے کام کروانے کے لیے۔ جیسے ایک مثال میں نے اور دی، والدین کا بچوں میں پیدا کردہ گلٹ، اس زمرے میں یہ سب آئیں گے۔ لیفٹ اوور گلٹ کے اندر پہلا گلٹ والدین کا بچوں میں پیدا کردہ گلٹ۔ اگر آپ میں بھی آپ کے والدین کی وجہ سے پیدا کردہ گلٹ کام کرتا ہے تو آپ کے اندر بھی یہ علامت موجود ہے کہ آپ میں یہ ایرر موجود ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے اکثر گھر میں بولتے ہیں میں نے تمہارے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، میں نے تمہارے لیے، ابا بولتے ہیں، اماں بولتی ہیں میں نے تمہارے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ تو یہ بول کے کیا کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے تو قربانیاں دی اور تم اپنے آپ کو میری بات نہیں سن رہے ہو، میری بات نہیں مان رہے ہو۔ صحیح ہے؟ سنا آپ نے یہ گھر میں کبھی کبھی جملہ یا نہیں سنا؟ ہمارے یہاں تو ایسے جملے بھی سننے میں آتے ہیں، اماں بولتی ہیں تمہاری خاطر میں نے زندگی کے اتنے سال تمہارے باپ کے ساتھ گزار دیے، تمہاری خاطر، یعنی اب اگر بچے سن رہے ہیں بیٹھ کر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اماں نے ہمارے لیے ہمارے منحوس باپ کے ساتھ اتنے سال گزار دیے اور ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ دیکھیے آپ بچوں کو یوٹیلائز کرنے کے لیے اور ان سے کام لینے کے لیے اور انہیں کنٹرول کرنے کے لیے ان کو کیا کر رہے ہیں، ان میں یہ والا گلٹ پیدا کر رہے ہیں کہ میں تو تمہارے ابا جیسی شخصیت کے ساتھ جس کے ساتھ زندگی کوئی نہیں گزار سکتا، میں نے اتنے سال گزار دیے اور تم ہو کہ آج بھی اپنی ماں کی قدر نہیں کر رہے۔ تو یہ جو جملے ہیں یہ کیا ہیں؟ والدین کا بچوں میں پیدا کردہ گلٹ۔ ایک اور جو ہے وہ بات آتی ہے، اکثر جو ہے وہ سننے میں آتا ہے 9 مہینے تمہیں پیٹ میں رکھا ہے۔ سنا ہے آپ نے؟ اکثر جو مائیں ہیں وہ اس احساس کو آپ کے اندر گلٹ کے طور پر پیدا کرتے ہیں کہ ہم نے تمہیں اتنے مہینے جو ہے وہ پال پوس کے بڑا کیا، ہم نے تمہارا اتنا خیال رکھا۔ اکثر تو یہ کہتے ہیں کہ جب تم چھوٹے تھے تو ہم رات بھر جاگتے تھے تمہارے لیے، صحیح ہے، ہم نے تمہیں سوکھے میں سلایا اور خود گیلے میں سوئے۔ سنا ہے آپ نے؟ یہ جو جملے ہیں یہ دراصل کیا ہیں؟ یہ والدین کی جانب سے بچوں کے اندر پیدا کردہ گلٹ ہے، گلٹ پیدا کرتے ہیں آپ۔ اور گلٹ پیدا کرنے کی پیچھے کیا ہوتی وجہ؟ آپ کو کام لینا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ اس الفاظ سے، اس جملے سے متاثر ہوتے ہیں، اس سے کیا ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ کے اندر اس لیفٹ اوور گلٹ کی علامت موجود ہے۔ ٹھیک ہے، آج والدین بھی آپ کو گلٹ پیدا کر کے کچھ کام لیں گے، اور اگر گلٹ پیدا ہو رہا ہے آپ کے اندر، آپ اپنے آپ کو قصوروار سمجھنا شروع کر دو۔ دیکھو اس اماں نے بولا کہ تمہارے باپ کے ساتھ میں نے اتنے سال تمہاری وجہ سے گزارے ہیں، تو اس کا مطلب بچے یہ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ ہماری وجہ سے ہماری اماں نے اتنی مشکلات، یعنی اس ساری بات کے قصوروار کون ہیں؟ ہم۔
پوری ماں نے جتنی زندگی اپنی تباہ و برباد کر لی، اس کی وجہ کون ہے اصل میں؟ ہم. تو ہم کون ہیں؟ ہم مجرم ہیں. ہم کیا ہیں؟ مجرم ہیں. تو یہ مجرم کا احساس اپنے طور پر یہ سوچ لینا کہ ہم مجرم ہیں، ہمارے اندر جو ہے وہ احساس جرم ہے.